الحمد للہ الحمد للہ الذي جعلنا مسلمین وجعلنا امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایک خاص موقع کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ چند ماہ بعد یعنی 16 اپریل 2023 کو جماعت اسلامی ہند اپنی جدوجہد کے 75 سال مکمل کر لے گی۔ ماہ و سال افراد کے لیے بھی اور قوموں اور جماعتوں کے لیے بھی جائزے کے اور احتساب کے موقع ہوتے ہیں۔ جس طرح سفر کے دوران ہم مائل سٹونز پر یا کلومیٹر کے نشانوں پر توقف کر کے اپنی رفتار کار کا جائزہ لیتے ہیں، اسی طرح تاریخ کے بعض موڑ اور ماہ و سال سے جڑے بعض مرحلے یہ ہم کو اپنے سنجیدہ جائزے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت 75 سال کی تکمیل کا یہ مرحلہ یہ ہماری میقات کی بھی تکمیل کا مرحلہ ہے۔ اس لیے 75 سالوں کی تکمیل کے اس موقع کو ہم نے 2 کاموں کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک کام اندرونی سطح پر ہے اور وہ یہ کہ اس میں ہم ہر سطح پر، مرکز میں، حلقوں میں، مقامات میں اور ہم میں سے ہر ایک اپنی ذاتی سطح پر اپنے کاموں کا جائزہ لے گا۔ اس جائزے کی روشنی میں ہم نیا عہد کریں گے، اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام بیرونی سطح پر ہے، یعنی اس موقع کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے کہ ملت کے اندر بھی اور ملک کے عوام کے اندر بھی جماعت اور اس کی خدمات کا وسیع تعارف کرایا جائے۔ تو آج کی اس گفتگو میں جماعت کی 75 سالہ جدوجہد اور اس کی خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں جائزہ اور رفتار کار بڑھانے کے حوالے سے اور ساتھ ہی 75 سالہ جو پروگرام بنایا گیا ہے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو سامعین محترم، تاریخ اور خدمات کے جائزے سے پہلے آئیے ہم سب ایک دوسرے کو
سب سے پہلے یہ یاد دلائیں، اس بات کی تذکیر کریں کہ جماعت اسلامی ہند آخر کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند کا اصل امتیاز، اس کا ڈسٹنکشن، اس کی آئیڈینٹی، اس کا تشخص، یہ اس کا مقصد اور نصب العین ہے۔ ہم ایک اسلامی تحریک ہیں اور اللہ کے دین کا قیام، اقامت دین، یہ ہمارا مقصد و نصب العین ہے۔ ہم کسی خاص قوم، خاص فرقے یا کسی خاص کمیونٹی کے انٹرسٹ کے لیے، ان کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ ہم کوئی پولیٹیکل اپوزیشن یا کسی وقتی مسئلے پر اٹھنے والی کوئی ریزسٹنس موومنٹ نہیں ہے۔ ہم کسی خاص مسلک کی طرف دعوت دینے والا مسلم فرقہ بھی نہیں ہے۔ ہماری دعوت کسی شخصیت یا شخصیت کے افکار کی طرف بھی نہیں ہے۔ ہم اسلامی تحریک ہیں۔ اسلام کی متفق علیہ تعلیمات، اس کی اساسی قدریں، فاؤنڈیشنل ویلیوز، اس کا دیا ہوا نظام زندگی، یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے اور اس کا قیام ہی ہمارا مقصد ہے۔ اس کی طرف دعوت ہی ہمارا اصل کام ہے۔ اور محترم سامعین، یہ فکر اور یہ مقصد ہی اس تحریک کی روح اور اس کی جان ہے۔ یہی اس کی آئیڈینٹی اور اس کی پہچان ہے، اور یہی اس کے وجود کا جواز ہے۔ یہی وہ مقصد و نصب العین تھا جس کو لے کر آج سے ٹھیک 75 سال پہلے، یعنی ملک کی آزادی اور تقسیم کے فوری بعد، ہمارے بزرگوں نے جماعت اسلامی ہند کے نام سے دوبارہ منظم ہو کر کام شروع کیا تھا۔ 16 اپریل 1948 کو انتہائی مشکل حالات میں، جبکہ اس ملک میں مسلمانوں کے وجود پر سوالیہ نشان لگا ہوا تھا، ایسے حالات میں اقامت دین کے مقصد کی خاطر منظم ہو کر کام کرنے کا یہ مبارک فیصلہ، سامعین محترم، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ الہ آباد کے اجتماع میں ہونے والا یہ فیصلہ بے شک ایک بڑا حوصلہ مند فیصلہ تھا۔ ہمارے بزرگوں نے حالات سے ڈر کر بیٹھ جانے کا آپشن اختیار نہیں کیا، مایوس ہو کر اور ہمت ہار کر ملک چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی ملک میں رہ کر مداحنت اور شکست خوردگی کا راستہ اختیار کیا۔ ہمارے اولو العزم بزرگوں نے عزیمت اور استقامت کا وہ راستہ منتخب کیا جو اس امت کے اور اس دین کے شان شان راستہ تھا۔ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ تو گویا یہ اعلان کیا ہمارے بزرگوں نے، اور اس باہمت فیصلے نے اور اقامت دین کے مقصد کے ساتھ تحریک اسلامی کے آزاد ہندوستان میں احیا نے، ریوائیول نے بہت غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ اس نے ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ملت کے اندر حوصلے کی، ہمت کی نئی جوت جگائی، مایوسی کی فضا کو ختم کیا، اور اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اس ملک میں رہنے کی ہمت یہاں کے مسلمانوں کے اندر پیدا کی۔ سامعین محترم، آج 75 سال بعد جب ہم ملت اسلامیہ ہند کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ حوصلے کی، پامردی کی تاریخ ہے۔
تقسیم ملک کے بعد بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس ملک کی زمین اب مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے اور یہاں ان کا اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملی تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تقسیم ملک کی حامی طاقتیں یہی تاثر پوری قوت سے عام کرنے میں لگی ہوئی تھیں، اور تقسیم کے فوری بعد فسادات کا جو بھیانک سلسلہ شروع ہوا اس سے بھی اس تاثر کو تقویت مل رہی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے پوری جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے وطن سے وابستہ رہنے کو ترجیح دی اور اپنے دین پر، اپنی تہذیب پر، اپنے ملی تشخص کی حفاظت کرتے ہوئے ملک و سماج کی گراں قدر خدمات انجام دیتے ہوئے وہ یہاں رہے اور اس تاثر کو غلط ثابت کیا کہ یہ ملک ہندوستان اب مسلمانوں کے لیے گویا تنگ ہو گیا ہے۔ یقیناً اس طویل تاریخ میں بہت سی محرومیاں بھی مسلمانان ہند کے حصے میں آئیں۔ آج تعلیم میں، معیشت میں، سیاست میں، مختلف شعبوں میں ان کا وزن بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ ملک میں ایک پسماندہ گروہ سمجھے جا رہے ہیں۔ ظلم و ناانصافی کا بھی مسلسل نشانہ بنائے جاتے رہے ہیں، لیکن ان سب چیلنجوں کے باوجود ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی تاریخ کئی پہلوؤں سے قابل رشک ہے، اور ان حالات میں بھی یہاں کے مسلمانوں نے کئی روشن اور تابندہ نقوش اپنی تاریخ میں مرتب کیے ہیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کے اندر موجود بہت سی سماجی، اصلاحی، نظریاتی تحریکوں اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے سب نے اہم رول ادا کیا ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی اس پوری تاریخ میں جماعت اسلامی ہند کا رول بھی بہت بنیادی، بہت اہم رول رہا ہے۔ جماعت کی افرادی قوت بہت محدود تھی اور آج بھی محدود ہے، لیکن اپنی ٹھوس نظریاتی بنیادوں کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اپنے ملک گیر تنظیمی نیٹ ورک کے ذریعے، عوامی رابطے کے ذریعے، ملت کی مختلف مہمات میں سرگرم شرکت کے ذریعے، ان سب کے ذریعے جماعت نے ہندوستانی مسلمانوں کی اجتماعی سوچ پر، ان کے رویوں پر، ان کی کاوشوں پر، ہر چیز پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آزادی کے فوری بعد کی تاریخ اگر آپ اس پر نظر ڈالنا چاہیں تو جماعت نے اس زمانے میں دیگر دینی اور سماجی تحریکوں اور رہنماؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اندر حوصلہ و اعتماد پیدا کیا۔ سب سے پہلے انہیں ہندوستان میں رہنے اور اس ملک کے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ آپ اس زمانے کے جماعت کے اخبارات، رسائل اور جماعت کے قائدین کے بیانات پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابتدا میں جماعت نے اس بات پر خاص توجہ دی کہ ایک طرف مسلمانوں میں یہ اعتماد پیدا کیا جائے کہ وہ اس ملک میں عزت کے ساتھ اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کوشش بھی کی کہ انہیں ان مہلک فرقہ پرستانہ رویوں سے بچایا جائے جنہوں نے ماضی قریب میں انہیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ مثلاً جماعت کے قیام کے فوری بعد امیر جماعت مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو بیان زندگی میں شائع ہوا اس میں مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے اور ملک سے اور یہاں کی حکومت سے بیجا بدگمانی نہ کرنے، فرقہ پرستانہ رویوں سے بچنے اور اسلام کی آفاقی تعلیمات کے علمبردار بننے اور اس ملک کے خیرخواہ کی حیثیت سے سامنے آنے، ان سب کی دعوت انہوں نے دی۔
سامعین محترم، آج کے حالات میں بھی ہم کو یہی رول پلے کرنا ہے، یہی دو کام، کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ اعتماد پیدا کیا جائے اور بیجا خوف سے ان کو بچایا جائے، بیجا اندیشوں سے بچایا جائے، اور دوسری طرف فرقہ پرستانہ جو رجحانات ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جماعت نے دیگر تنظیموں اور قائدین کے ساتھ مل کر اس زمانے میں آزادی کے فوری بعد مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے اور تہذیبی جارحیتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے دینی تہذیبی تشخص کی، ان کی آئیڈینٹی کی حفاظت کی، اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کا اعتماد بھی پیدا کیا اور راستہ بھی دکھایا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے بعض گوشے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جماعت اسلامی ہند کی خدمات بہت نمایاں بھی ہیں اور بہت یونیک بھی۔ تو اس 75 سالہ جو پروگرام ہم نے بنایا ہے، اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، عام مسلمانوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے کہ جماعت اسلامی ہند نے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں دین کا شعور پیدا کیا اور دین، ملک اور ملت کے لیے جد و جہد کرنے اور قربانیاں دینے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا کیا۔ سامعین محترم، تعلیم یافتہ مڈل کلاس، اس کی اہمیت کو سوشل سائنسز میں ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ مڈل کلاس یہ ایک جمہوری معاشرے میں سماج کا ضمیر ہوتی ہے۔ سماجی تبدیلی کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی مڈل کلاس کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک باشعور اور فعال مڈل کلاس پورے سماج کو حساس بناتی ہے، فعال اور ایکٹیو بناتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی تعلیم یافتہ مڈل کلاس روایتی طور پر ملک کے اکثر حصوں میں جماعت کا اصل دائرہ اثر رہی ہے۔ جماعت نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کا دین پر اعتماد بحال کیا۔ اس معاملے میں جماعت کے لٹریچر نے جو ہسٹوریکل رول پلے کیا، جو تاریخی کردار ادا کیا، اسے امت کے تمام اہل علم و دانش تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی تحریر فرماتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں مولانا کے جملے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنے موقر رسالے ترجمان القرآن کے ان مضامین سے مسلمان تعلیم یافتہ طبقے کی نگاہوں کو متوجہ کر لیا، جو مغربی تہذیب اور فلسفہ حیات کی تردید و تنقید میں مدافعانہ کے بجائے جارحانہ انداز میں لکھے گئے تھے۔ نیز مغربی تعلیم کے اثر سے پیدا ہونے والی تجدد کی تحریک اور ان خیالات کی تردید میں جو غالی قوم پرستی کی شکل میں پیدا ہو گئے تھے، تحریر کیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے شریعت اسلامی اور قوانین اسلامی کے ان مسائل و مباحث پر بھی مدلل و مؤثر مضامین لکھے جو تجدد پسندوں کا خاص طور پر نشانہ بنے ہوئے تھے، مثلا سود، پردہ، جہاد، قربانی، غلامی، حدیث و سنت، آئلی قوانین وغیرہ۔ انہوں نے ان مضامین کے ذریعے جو بعد میں علیحدہ مجموعوں کی شکل میں شائع ہوئے، نیز متعدد مستقل تصانیف و رسائل کے ذریعے جدید تعلیم یافتہ اور ذہین طبقے کا اسلام کے اقدار و افکار پر اعتماد بحال کرنے اور اس طبقے کو اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں احساس قہتری اور شکست خوردگی کی ذہنیت سے بچانے کا وہ مفید کام انجام دیا جس کا اعتراف نہ کرنا زیادتی ہے۔ اسی بنا پر اس وقت کے بعض اہل قلم نے ان کو متکلم اسلام کا خطاب دیا۔ تو سامعین محترم، دین پر اعتماد بحال کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت نے ان تعلیم یافتہ لوگوں کو ملک اور امت کی تعمیر و ترقی کے مثبت عملی پروگرام فراہم کیے۔
جماعت نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمان کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیں اور اسلام کی رہنمائی کے مطابق انسانوں کے مسائل حل کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم کردار ادا کریں۔ یہ ان کا دینی فریضہ ہے، اور ہندوستان کا جمہوری معاشرہ اس تعمیری جدوجہد کے مواقع، اپارچونٹیز اور آزادی، فریڈم انہیں فراہم کرتا ہے۔ تو ایک لمبے عرصے تک اگر آپ جماعت کی تاریخ دیکھیں تو ایک لمبے عرصے تک ملک بھر میں جماعت کے اسٹڈی سرکلوں نے، اجتماعات نے ایک پوری نسل کی ذہن سازی کی اور ان خطوط پر مثبت، تعمیری اور ڈائنامک سوچ ان کے اندر پروان چڑھائی۔ آج آپ کو ملک کے تمام شہروں میں ایسے ہزاروں تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے جو تعلیم کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، سیاست کے میدان میں، سماجی خدمت کے میدان میں، مختلف میدانوں میں گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا جماعت سے کوئی فارمل تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت اور ان کی سوچ پر جماعت کی فکر کے گہرے اثرات ہیں۔ تعلیم کے میدان میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم کا خاتمہ، دین کی رہنمائی کے مطابق جدید عصری تعلیم کا انتظام، معیشت کے میدان میں سود سے پاک قرضوں کی فراہمی، سیاست میں اخلاقی قدروں اور امن و انصاف کے اسلامی اصولوں کی ترویج، غیر مسلم بھائیوں سے ربط و تعلق اور ان تک اسلام کا صحیح میسیج پہنچانے کی کوشش، جدید طریقوں کے مطابق اسلامی تحقیق، جدید اسلوب میں اسلامی لٹریچر کی تیاری، اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ملک اور سماج کے مسائل کے حل کے لیے ایک الٹرنیٹیو ڈسکورس کی تشکیل، وغیرہ وغیرہ، ایسے کئی کاموں کی لسٹ بیان کی جا سکتی ہے جن کے سلسلے میں جماعت کے خیالات کسی زمانے میں اجنبی سمجھے جاتے تھے، لیکن جماعت نے ایک پوری نسل کی تربیت کی اور اس تربیت کی بنیاد پر نئے خواب اور نئی آرزوؤں کو پروان چڑھایا۔ آج یہ نسل ملک کے مختلف گوشوں میں ان سب میدانوں میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے، اور یہ خواب، یہ آرزوئیں اب پوری امت کے خواب ہیں، اور امت کے تمام ہی طبقات ان خطوط پر سرگرم عمل ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جماعت کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں میں مثبت، تعمیری اور اعتدال پر مبنی اسلامی سوچ کو پروان چڑھایا۔ حالات کی سختی قوموں میں ایکسٹریمسٹ رویے، انتہا پسندانہ رویے پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر حالت میں اہل اسلام کو عدل و اعتدال پر قائم رہنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی کا اور انصاف کا، قسط کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ یعنی کسی بھی قسم کا انحراف، کسی بھی قسم کا ڈیویشن، ذرہ برابر ڈیویشن، یہ اسلام کو منظور نہیں ہے۔ ہر حالت میں اعتدال کی روش یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو آزادی کے بعد سخت حالات کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا، ایک مرحلہ نہیں، کئی مرحلوں سے۔ انہیں تقسیم کا درد سہنا پڑا، فسادات کے پیہم سلسلوں کی مار برداشت کرنی پڑی، ان کا سماجی مقام و مرتبہ تیزی سے گراوٹ کا شکار ہوا۔ بابری مسجد کا سانحہ انہوں نے دیکھا، دہشت گردی کے نام پر طرح طرح کی دہشت گردیوں کے وہ شکار بنائے گئے، لیکن ان سب حالات کے باوجود
مجموعی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں نے اعتدال اور توازن کی شاہراہ سے انحراف نہیں کیا۔ اس میں دیگر لوگوں، دیگر بزرگوں اور دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ جماعت کی صالح فکر کا بھی بڑا رول ہے۔ جماعت نے ملک کے سلسلے میں پازیٹیو رویہ اختیار کرنے کی فکر عام کی، ایسے اقدامات کیے جن سے ایک طرف مثبت اور ایجابی رویے کی طرف رہنمائی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف منفی، انتہا پسندانہ اور تخریبی رجحانات کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ آزادی کے فوری بعد جماعت نے جو پالیسی پروگرام تشکیل دیا، اس میں فرقہ پرستی کے خاتمے کو ایک اہم ہدف کے طور پر شامل رکھا، اور جہاں میجورٹی کمیونلزم، اکثریتی فرقہ پرستی کے خاتمے کو اپنا ہدف بنایا، وہیں بڑی وضاحت کے ساتھ خود مسلمانوں کے اندر موجود فرقہ پرستانہ رجحانات کے خاتمے کو اپنا پروگرام قرار دیا۔ آج بھی عالمی سطح پر موجود انتہا پسندانہ رجحانات سے بڑی حد تک ہندوستان کے مسلمان محفوظ ہیں۔ اس بات کو مین اسٹریم میڈیا، ارباب حکومت وغیرہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس مثبت اور معتدل سوچ کا ایک اہم دینی پہلو یہ ہے کہ جماعت نے امت کے رشتے کو قرآن مجید سے مضبوط کرنے کی شعوری کوشش کی، اور اس میں اسے بڑی کامیابی بھی ملی۔ مسلکوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو اس نے قرآن کی بنیاد پر متحد ہونے کی دعوت دی، اور یہ یقین پیدا کیا کہ مسلکی و نظریاتی اختلافات اتحاد امت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے جماعت نے جگہ جگہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے قرآن فہمی کے حلقے شروع کیے، یہاں تک کہ لمبے عرصے تک قرآن فہمی اور قرآن فہمی کے حلقے یہ جماعت کی پہچان، جماعت کی آئیڈینٹی، جماعت کی شناخت بن گئے۔ آج الحمدللہ امت کے سارے طبقے قرآن فہمی اور قرآن فہمی کی کوششوں کے سلسلے میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ جماعت نے بالکل ابتدا سے قرآن مجید کے ترجمے، تفاسیر شائع کرنے کا اہتمام شروع کیا، تمام علاقائی زبانوں میں قرآن کے ترجمے شائع کیے۔ آج الحمدللہ قرآن فہمی کی یہ تحریک تمام مسالک اور مکاتب فکر کی تحریک بن گئی ہے۔ قرآن فہمی کی مثبت دعوت کے ساتھ جماعت نے یہ سوچ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے مسلکی اختلافات یا دیگر مذہبی اختلافات، ان کی نوعیت جزوی اور فروعی ہے، اور ان اختلافات کے باوجود دین کے متفق علیہ حصے کی بنیاد پر، جو بہت بڑا حصہ ہے، وہ متحد ہو سکتے ہیں اور مل جل کر اپنی منصبی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے جماعت نے خود اپنی تنظیم کے ذریعے نمونہ پیش کیا۔ جماعت کی تنظیم میں تمام اہم مسالک کے لوگ موجود ہیں، اور اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایک جماعت اور ایک نظم کا حصہ ہیں۔ اس عملی مظاہرے کے علاوہ جماعت نے امت کی تمام جماعتوں اور تنظیموں کو مختلف مشترکہ پلیٹ فارم پر ایک جگہ لانے میں اہم کلیدی رول ادا کیا۔ جماعت نے امت میں تنظیم سازی کا اور منظم اجتماعی زندگی کا شعور سلیقہ عام کیا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کا ایک بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے کہ جماعت سے پہلے ملک کے اکثر حصوں میں تنظیم کا مطلب، جماعت کا مطلب کسی کرشماتی قائد یا کسی مرشد کے بے زبان مریدوں کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا۔ قیادتیں عام طور پر موروثی ہوتی تھیں، اور فیصلہ سازی کی مجالس اگر ہوتی بھی تو برائے نام ہوتی تھی۔ ایسے ماحول میں جماعت نے اصولوں کی بنیاد پر، تحریری دستور کی بنیاد پر ادارہ سازی کا ٹرینڈ نہ صرف قائم کیا بلکہ کئی دہوں سے اسے کامیابی کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ 70 برسوں سے آپ دیکھیے کہ انتہائی سخت پابندی کے ساتھ
جماعت میں وقت پر انتخابات ہوتے رہیں، اس کے تمام تنظیمی ادارے اس کے دستور کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی سطح پر موروثی اور خاندانی قیادتوں کا کوئی شائبہ تک کبھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس طویل تاریخ میں جماعت کے اندر بہت سے مسائل پر اختلافات بھی پیدا ہوئے، لیکن اس کے مضبوط شورائی نظام نے اور پائیدار تنظیمی روایات نے ان اختلافات کو حل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں، بلکہ شاید ہندوستان کی حالیہ تاریخ میں، یہ واحد جماعت ہے جو کسی بھی قسم کی تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہی۔ ادارہ سازی کی صلاحیت اور مستحکم جمہوری روایات کا جماعت نے صرف اپنی تنظیم کی حد تک ہی مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے وابستگان کی تربیت کی، جس کے نتیجے میں اس کے وابستگان کے زیر انتظام اور اس کے زیر اثر جو سینکڑوں ادارے اور تنظیمیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں، ان میں بھی آپ یہی اسپرٹ دیکھیں گے۔ ہر جگہ یہ ادارے، یہ تنظیمیں اپنے اپنے دستوروں کے مطابق کام کرتی ہیں، انتخابات ہوتے ہیں اور ان میں آسانی سے قیادتیں بدل جاتی ہیں، اور یہ شورائی مزاج صرف انتخابات اور قیادت کی تبدیلی کے عمل تک محدود نہیں ہے، بلکہ آزادانہ احتساب، تنقید اور جائزے کے باقاعدہ فورمز اور ان کی روایات، فیصلہ سازی کے جمہوری طریقے، یہ سب رجحانات جماعت نے قائم بھی کیے اور ایک لمبے عرصے سے ان کو نبھا بھی رہی ہے۔ یہ دعویٰ شاید مبالغہ آمیز نہیں ہوگا کہ مثبت جمہوری روایات کے اہتمام میں جماعت نہ صرف تمام دیگر مسلم جماعتوں کے مقابلے میں، بلکہ ملک کی اکثر سیاسی و سماجی تنظیموں کے مقابلے میں بھی زیادہ کامیاب ہے، اور جس جمہوری طریقے سے یہاں انتخابات ہوتے ہیں، جس آسانی سے قیادتیں بدل جاتی ہیں، اور جس شورائی اسپرٹ کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کی نظیر شاید ہی ملک کے کسی اجتماعی نظام میں آپ کو ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے قدیم روایتی سماجی ڈھانچے پر جماعت کی ان نظیروں نے بڑے گہرے مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، اور اب الحمدللہ ہر جگہ ایسے ادارے وجود میں آ رہے ہیں۔ جماعت کی تنظیم سازی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے سماج کے تمام طبقوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس کی طلبہ تنظیم SIO گزشتہ 40 سالوں سے کامیابی کے ساتھ اپنے دستور کے مطابق کام کر رہی ہے۔ ملک کی کئی ریاستوں میں نہایت فعال طالبات کی تنظیمیں ہیں، نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں۔ طلبہ کو اور خواتین کو منظم کرنے میں جماعت کی کوششیں کئی پہلوؤں سے منفرد ہیں۔ طلبہ تنظیم نے پرامن اور قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کرنے کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک نبھایا ہے، وہ ملک کی طلبائی تحریکوں کی تاریخ میں ایک نیا اور روشن باب ہے۔ خواتین کا ملک گیر نظام الحمدللہ جماعت کامیابی سے چلا رہی ہے۔ اس نظام نے اس غلط فہمی کو رفع کیا ہے کہ دیندار مسلم خواتین وہ منظم عوامی جدوجہد کی متحمل نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ حجاب یہ سماجی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے۔ آج خواتین جماعت کا اہم حصہ ہیں، اس کی قوت کا اہم سرچشمہ ہیں۔ ہر ریاست میں خواتین کے منظم حلقے ہیں، GIO کی منظم یونٹیں ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین سے لے کر عام گھریلو خواتین تک ہر طبقے کی خواتین جماعت میں موجود ہیں، اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ دین کی، ملت کی، ملک کی گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ان خدمات کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب چند باتیں میں اس حوالے سے بھی رکھنا چاہتا ہوں
کہ پورے ملکی سماج کے لیے جماعت کی خدمات اور کنٹریبیوشنز کیا ہیں۔ یہ باتیں ہمیں اپنے برادران وطن کے درمیان، ان کے سماج میں، ان کے حلقوں میں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملک کے لیے جماعت کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے سماجی زندگی میں مذہب کے رول کو، مذہب کے کنسٹرکٹیو رول کو اپنے کردار کے ذریعے اجاگر کیا ہے۔ ہندوستان جیسے مذہبی ملک میں مذہب کو سماج اور اجتماعی زندگی سے مکمل طور پر کاٹ دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سیکولرزم کا وہ کنسپٹ پریکٹیکل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے جو یورپ میں رائج ہے۔ لیکن مذہب اور سیاست کو ملا دینے سے نفرت کی، خون خرابے کی جو لہر چلی، اس کے تجربات بھی اچھے تجربات نہیں ہیں، ہمارا ملک بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ان حالات میں یہ سوال گزشتہ صدی میں ایک بڑا پریشان کن سوال رہا ہے کہ اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں مذہب کا حقیقی کردار کیا ہو۔ جماعت نے اپنی 70 سالہ عملی تاریخ سے اس پریشان کن سوال کا اطمینان بخش جواب دیا ہے۔ اس نے اسلام کے اصولوں کی روشنی میں، اسلام کی اخلاقی اور انسان دوست قدروں کی روشنی میں کام کیا، ان قدروں کی ترویج کی کوشش کی، اور مذہب کے نام پر منافرت، فرقہ پرستی، خون خرابہ، اس کی شدید مخالفت اور شدید مذمت بھی کی۔ جماعت سیاست میں اسلامی قدروں کی، اخلاقی قدروں کی ترویج کی بھی علمبردار رہی ہے۔ اس نے ووٹرز کی اخلاقی تربیت اور ان کی رہنمائی میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہم خیال عناصر کے ساتھ کوآپریشن بھی کیا ہے، ان کے ساتھ کامن اسٹرگل بھی کیا ہے۔ تو جماعت نے ایک طرف مذہب کے غلط استعمال، مذہب کی بنیاد پر منافرت اور فتنہ و فساد اور فرقہ پرستی، ان سب کے خلاف آواز بلند کی، اور دوسری طرف مختلف مذاہب کے مذہبی قائدین کے ساتھ مل کر اور کبھی اکیلے اعلیٰ اخلاقی قدروں کے فروغ کے لیے اور سیاست سمیت اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں ایمانداری، انسان دوستی، عدل اور راست بازی جیسی قدروں کی ترویج کی کوشش کی ہے۔ مذہب کے نام سے، مذہب کے حوالے کے ساتھ، اسلام کے حوالے کے ساتھ یہ کوششیں کی، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مذہب یہ اصلاً مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مذہب کا مس یوز، مذہب کا استحصال، مذہب کا غلط استعمال، یہ اصل مسئلہ ہے۔ جماعت نے ملک میں کئی جگہ دھارمک جن مورچے قائم کیے، جن میں تمام مذاہب کے سرکردہ مذہبی قائدین شامل ہوتے ہیں اور مل جل کر سماج کی تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مذہب ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور غلط استعمال رکے تو یہ سماج میں بہت بڑی مثبت تبدیلی کا، پازیٹیو چینج کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جماعت کی کوشش رہی ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان صحت مند مکالمے ہوں۔ ہندوستان جیسے پلورل ملک میں، تکثیری ملک میں یہ ضروری ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان صحت مند تبادلہ خیال کی فضا پروان چڑھے۔ جماعت نے عید ملن جیسے پروگراموں کا عام کیا، ایسے سمپوزیم اور مذاکروں کی روایتیں قائم کیں جن میں مختلف اہم موضوعات پر تمام مذاہب کے ماننے والے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ حال ہی میں مختلف مذہبی فرقوں کے درمیان سماجی ہم آہنگی کا کام جماعت نے پورے ملک میں ایک مہماتی انداز میں شروع کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں تک سدبھاونا منچ اور اس طرح کے ایسے ادارے قائم کیے گئے جن میں مختلف مذاہب کے لوگ باہم گفت و شنید کر سکیں اور اختلافات و تنازعات کے حل کے لیے تبادلہ خیال کا راستہ اختیار کریں۔ یہ سارے کام بھی سماج کے تمام طبقات، یعنی مردوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں، طلبہ میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، شہریوں میں، دیہاتیوں میں، سب میں انجام پاتے ہیں۔
ہمارے ملک میں مذہبی فرقوں کے درمیان مذاکرات کی کوششیں بہت سی NGOs اور ادارے کرتے رہتے ہیں، لیکن جماعت نے اس کام کو ایک ملک گیر موومنٹ کی، ایک تحریک کی شکل دے دی اور اسے چھوٹے مقامات کی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر جس استقلال کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ جماعت یہ کام انجام دے رہی ہے، اس نے یقیناً ہندوستانی سماج پر اور یہاں کی کمیونل سچویشن پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جماعت کی ایک بڑی اہم کاوش یہ رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ان کی تنظیمیں صرف اپنے احوال پر، صرف اپنے مسائل پر نہ سوچیں، صرف اپنے کاموں تک خود کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ملک اور پورے سماج کی بھلائی کے لیے سوچیں، سب کے لیے کام کریں۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ پورے ملک میں امن و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد کریں، الٹرنیٹیو پالیسیاں تجویز کریں، اسلام کے مقاصد کی روشنی میں ایک الٹرنیٹیو ڈسکورس کھڑا کریں۔ چنانچہ جماعت مستقل ملک کی سیاسی پالیسیوں پر، معاشی پالیسیوں پر، دیگر پالیسیوں پر اظہار خیال کرتی رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ استعمار کے خلاف اس نے بہت طاقتور آواز بلند کی ہے، جس کا اعتراف علمی حلقوں میں بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا رہا ہے۔ سود سے پاک متبادل بینکنگ کی اجازت کے لیے اس کے ہم خیال ادارے اور افراد مستقل سرگرم رہے ہیں، اور ان کوششوں کا اعتراف بھی معاشی پالیسی سازی کے معتبر ادارے کر چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں خصوصاً سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جماعت نے مسلم امت کی تعمیر کا اور ان کی ترقی کا ایک ڈیٹیل ویژن پیش کیا تھا، جو ویژن 2016 کے نام سے مشہور ہوا۔ مسلمانوں کی فلاحی سرگرمیاں عام طور پر تعلیمی ادارے قائم کرنے تک یا بعض خیراتی کاموں تک محدود تھیں، لیکن ان کی ہمہ ترقی کے لیے ضروری تھا کہ تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ منصوبہ بند طریقے سے اور ضرورتوں کا تعین کرتے ہوئے دیگر میدانوں میں بھی کام کیا جائے، خاص طور پر معیشت میں مائکرو فائنانس اور امپلائمنٹ جنریشن، پاورٹی ایلیویشن، پبلک ہیلتھ، صفائی اور حفظان صحت وغیرہ کئی محاذ ہیں جن میں منصوبہ بند کاموں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ویژن پیش کیا گیا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں شمالی ہند کے مسلمانوں کی غربت کا اور ان کی پسماندگی کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا تھا، اور یہ تصور پیش کیا گیا تھا کہ ساؤتھ انڈیا کے جو نسبتاً خوشحال مسلمان ہیں، ان کے وسائل اور ان کی صلاحیتیں یہ شمالی اور مشرقی ہند کے پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے ان کا استعمال ہو۔ تو الحمدللہ اس ویژن نے سماج پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جماعت سے وابستہ اور جماعت کے ہم خیال افراد نے کئی ادارے قائم کیے، اور ان کے ذریعے شمالی ہند میں نہایت ٹھوس کام شروع ہو گیا ہے۔ اس ویژن نے بعد میں ملت کے دیگر درد مندوں کو بھی ضرورت کی طرف متوجہ کیا، اور اب الحمدللہ جنوبی ہند کے مختلف علاقوں کی کئی سوشل آرگنائزیشنز، کئی ویلفیئر ادارے انہوں نے شمالی ہند میں اہم منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ چند سال پہلے ویژن 2016 کی تکمیل کے بعد اب ویژن 2026 کا اعلان کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ منصوبہ بھی ملت کی تعمیر اور ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سامعین محترم، اتنے بڑے ملک میں چند ہزار کی افرادی قوت یہ بظاہر بہت چھوٹی قوت محسوس ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جماعت کی جدوجہد کے اثرات صرف اس کے کیڈر اور اس کی یونٹوں تک محدود نہیں ہیں۔ یہ اصلاً ایک سماجی تحریک ہے، اور اس نے ہندوستانی سماج کے مختلف گوشوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کے سماجی اثرات اس کی افرادی قوت کے تناسب سے کہیں زیادہ ہیں۔ پروفیسر جان اسپیسیٹو لکھتے ہیں جماعت کے بارے میں کہ جماعت کے اثرات اس کی عددی قوت کے تناسب سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ اس کا ڈسپلن، فلاحی کام، سماجی قوت اور اس کی دیانتداری کی شہرت ہے۔ اس طرح محترم دوستو، میں نے اختصار کے ساتھ اس پیش رفت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے
جو جماعت کی کوششوں سے اقامت دین کی سمت ہو سکی ہے، ہمارے نوجوانوں کو، تحریک کے وابستگان کو اس پیش رفت کا بھی شعور ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ بہت سے پہلوؤں سے بہت بڑی تبدیلیاں ہمارے بزرگوں کی کوششوں سے، ان کی قربانیوں سے اس ملک میں اور خاص طور پر یہاں کے مسلم معاشرے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحریک کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ اس مبارک سفر کو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ لیکن محترم سامعین، تحریک کی ان گراں قدر خدمات کے ساتھ ہماری نظر اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ اپنے سفر میں ہم کیا نہیں کر سکے، واٹ وی could not do۔ اسی سے چیلنجوں کو، مسائل کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی اور آگے بڑھنے کی راہیں بھی متعین ہوگی۔ سب سے اہم کام جو زیادہ نہیں ہو سکا میرے خیال میں، وہ اس ملک کی اکثریت سے کمیونیکیشن اور اس کی سوچ اور اوپینین کو متاثر کرنے کا کام ہے۔ آزادی کے بعد گزشتہ 70 برسوں میں اسلام کے حوالے سے پورے ملک کے اوپینین میں اگر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ زیادہ تر نگیٹو تبدیلی ہے۔ ایک طرف سچویشن یہ ہے کہ آج مسلمان پہلے سے زیادہ اسلام سے قریب ہیں، اسلامی شعائر سے قریب ہیں، دین کا علم عام ہوا ہے، دین کے نام پر بدعات، خرافات، توہمات، جہالت کم ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں تک ملک کی رائے عامہ کا تعلق ہے، برادران وطن کی رائے کا تعلق ہے مجموعی، وہ پہلے سے زیادہ اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کی شکار ہے۔ اسلام کے سلسلے میں نفرت اور توحش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کے سلسلے میں مثبت جذبات پہلے سے کم اور منفی جذبات پہلے سے زیادہ ہیں۔ تو میری نظر میں اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم رائے عامہ کی تبدیلی کی سمت کو پلٹائیں، اسلام کے خلاف تیزی سے پھیل رہی بدگمانیوں کو، غلط فہمیوں کو، نفرتوں کو دور کریں اور کوشش کریں کہ رائے عامہ مثبت رخ پر بدلے، اسلام سے قریب آئے۔ اب ہمارا اصل کام یہی ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں کی کوششوں سے مسلم عوام میں سوچ کی ٹھوس تبدیلی واقع ہوئی ہے، اسی طرح اب ہماری کوششوں سے برادران وطن کی سوچ میں ٹھوس تبدیلی آئے، ان کے ذہن اسلام کے بارے میں پازیٹیو ہوں۔ تو دوستو، اس وقت ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ہمارے پالیسی پروگرام سے ہوتی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہم کرنا چاہیں اس کے لیے ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ جماعت کی قوت اور طاقت بڑھے۔ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عوام میں تیزی سے نفوذ کریں، ہمارے کارکنان لاکھوں میں ہوں، متفقین، ہمدردان اور ہمارے ساتھ مختلف میدانوں میں کام کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں۔ ہماری افرادی قوت نہیں بڑھے گی تو باصلاحیت افراد کی کمی ہوگی، ملک میں ہر جگہ ہماری پریزنس نہیں ہوگی، ہر حصے میں ایک بااثر تحریک بن کر ہم نہیں ابھریں گے، اور اتنے بڑے ملک میں کوئی ٹھوس کام، ٹھوس نتیجہ لانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اثرات بڑھائیں، ہر جگہ زیادہ سے زیادہ افراد ہم سے جڑیں، نوجوان جڑیں، خواتین جڑیں، ڈاکٹرز جڑیں، تاجر جڑیں، سلم ایریاز میں ہمارا کام بڑھے، دیہاتوں میں ہم بڑھیں، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں وہاں موجود مواقع کے تناسب سے ہم ترقی کریں۔ تو یہ سب اہداف اسی وقت پورے ہوں گے جب ہم میں سے ہر ایک اپنی ذاتی ذمہ داریوں پر توجہ دے گا۔ پرسنل رسپانسبلٹیز، انڈیویجول ورک، انفرادی کام۔ ایک رکن جماعت کی اولین ذمہ داری جو دستور جماعت متعین کرتا ہے دفعہ 8، وہ یہ ہے
کہ وہ بندگان خدا کو اس عقیدے اور نصب العین کی طرف دعوت دے جو جماعت کے دستور میں لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ اس عقیدے اور نصب العین کو قبول کر لیں انہیں اقامت دین کے لیے اجتماعی جدوجہد پر آمادہ کرے۔ تو سامعین محترم، یہ ہر رکن جماعت کا اصل کام اور اصل دستوری ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا عہد کر کے ہم سب جماعت کے ارکان بنیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے پاس پڑوس میں، ہر جگہ لوگوں کو اس جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کریں۔ اگر سارے ارکان جماعت ہر سال 2 یا 3 لوگوں کو صرف 2 یا 3 لوگوں کو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے آمادہ کر لیں، یعنی اپنی بنیادی دستوری ذمہ داری ادا کریں، تو حاضرین اکرام، ہم چند سالوں میں کئی لاکھ ہو جائیں گے۔ آپ حساب لگا کر دیکھ لیں، اگر ہر رکن جماعت سال میں 2 لوگوں کو رکنیت کے معیار تک تیار کر لے تو صرف ایک میقات میں یعنی 4 سال میں ارکان کی تعداد لگ بھگ 1 ملین یعنی 10 لاکھ ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ یہی محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں آج ملک کے طول و عرض میں جماعت کا وجود ہے۔ آج اس اصل میدانی کام پر ہماری توجہ کم ہو گئی ہے۔ ہم پروگراموں اور اجتماعات وغیرہ پر زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ ایونٹس کو آرگنائز کرنا، کچھ ریچولز کو مکمل کر لینا، اسی کو ہم نے جماعت کا کام سمجھ لیا ہے۔ 75 سال کی تکمیل کے موقع پر آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اس اصل بنیادی میدانی کام پر ہم سب توجہ دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 75 سال کی تکمیل پر یہ جو خصوصی پروگرام تشکیل دیا گیا ہے، 4 مہینے کا پروگرام، اس کے سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کرنے کا اصل کام یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک زیادہ سے زیادہ نئے لوگوں کو جماعت سے متعارف کرائے، ملت کے نئے لوگوں کو بھی اور برادران وطن میں سے بھی نئے لوگوں کو۔ ہم نے یہی ہدایت کی ہے کہ ان 4 مہینوں میں اجتماعی کام کم سے کم ہوں گے۔ یہ کوئی مہم نہیں ہے، پوسٹرز اور بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے پروگرام، اس کی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ ہر جگہ 4 مہینوں میں 1-2 پروگرام آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آج سے اپریل تک 4 مہینوں میں ہم میں سے ہر رکن جماعت، چاہے وہ ذمہ دار ہو یا عام رکن ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملے اور انہیں جماعت سے متعارف کرائے۔ ہمارے شہر کے سیاستدان، دانشور، صحافی، سرکاری عہدیدار، پروفیشنلز، عام لوگ، یہاں رہنے والے کسان، مزدور، ہاؤس وائفز، یہ سب جماعت سے متعارف ہو جائیں، جماعت اور اس کے کاموں کو جاننے لگیں۔ اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ یہ مسلسل کوشش ہم کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک لسٹ بنا لے گا۔ یہاں مرکز کے تمام ذمہ داروں کو لسٹیں دی جا رہی ہیں۔ ہر ذمہ دار لسٹ کے مطابق افراد سے ملاقاتیں کرے گا۔ یہی کام حلقوں میں بھی ہوگا اور یہی کام مقامات پر بھی ہوگا۔ 16 اپریل 2023 یعنی ہمارے 75ویں یوم تاسیس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ لاکھوں نئے لوگ، ہر جگہ کے انفلوئنشل لوگ، وہ جماعت سے واقف ہو جائیں، متعارف ہو جائیں۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس کوشش میں آپ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور 75ویں یوم تاسیس کے اس موقع کو جماعت کے تعلق سے پورے ملک میں ایک نئے گڈ ول کو جنریٹ کرنے کے لیے، ایک نئے اعتماد، ایک نئے ٹرسٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری سیڑھی پر نگاہ۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری سیڑھی پر نگاہ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں کوئی پل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کی مدد و نصرت ہر قدم پر ہم سب کے شامل حال رہے۔ اللہ ہماری راہوں کو آسان فرمائے، مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اپنے فضل خاص سے ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔